السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفۃ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیز طالبات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ 30 منٹ بات کریں. انشاءاللہ ہم 30 منٹ بات کریں گے. اور ہم کو جو ٹاپک دیا گیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، ہم اس پر بات کریں گے. ہم آپ کو علم اور نالج کا فرق بتائیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں، نالج کسے کہتے ہیں، اور علم کا یا تعلیم کا جو بنیادی مقصد کیا ہے اس پر بات کریں گے. اور آخر میں بات یہ کریں گے انشاءاللہ کہ عورتوں کو دینی تعلیم دینے کے فائدے کیا ہیں اور نہ دینے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور علامہ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بہترین بحث کی ہے اپنی رحمۃ للعالمین میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ راس العلم معرفۃ اللہ، علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی بڑا جینیس ہے، آپ کہتے ہیں بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، یہ نالج رکھتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. جو علم اللہ تک پہنچا دے وہ علم ہے، جو اللہ تک نہ پہنچا پائے وہ نالج ہے. شیطان کو بھی نالج بولتے ہیں، لیکن وہ شیطان اپنے نالج کی بیس پر ہی ڈڈ ناٹ ریچ، بلکہ اللہ سے دور ہو گیا. تو ایک بنیادی فرق کیا کرے مسلمانوں، علم الگ چیز ہے، نالج الگ چیز. علم سے متاثر ہوں، نالج سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ شیطان سے سب سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری چیز، یہ جو تعلیم کا مقصد ہے، میں نے یہاں پہ 5 باتیں لکھی ہیں. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے وہ خود کو کلچرڈ، سویلائزڈ، مہذب کرنا. اسی لیے ہندوستان میں تو اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لیکن عرب دنیا میں اس کا نام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وزارت التربیہ والتعلیم. کیا بولتے ہیں؟ وزارت التربیہ والتعلیم، کہ جس تعلیم میں تربیت جڑی ہو وہ حقیقت میں اللہ تک پہنچاتی ہے. اگر نالج ہوگا صرف تو اللہ تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن اگر آپ کو کوآپریٹ کرتا ہے تو آپ نے علم حاصل کیا ہے. بایو کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچے ہیں تو آپ نے بایو ایک علم ہے. کیمسٹری، فزکس، جو بھی سبجیکٹ ہے، آل دا سبجیکٹ اگر آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے علم حاصل کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مہذب ہونا. مہذب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک جملے میں بات کریں گے، 30 منٹ پر بھی بات مکمل بھی کر لی ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مہذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے. نمبر 2، منیمم کوالٹی یہ ہو کہ اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچائے. یہ کلچرڈ، سویلائزڈ اور مہذب آدمی ہے. یہ علم کا کام ہے. اگر علم نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے نالج حاصل کی ہے، علم سے کوسوں دور ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو بات کہی گئی اللہ کی معرفت، یہ ٹیکنیکل لفظ ہے. میں نے 3 باتیں لکھی ہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا.
اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. بہت سے لوگ ہم سب اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اس نے کہا قرآن میں ذکر ہے کہ نماز فرض ہے. آپ کو معلوم ہے آج فجر کی نماز میں 90% مسلمان مسجد نہیں آئے. کتنے؟ 90% لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے اور اللہ کی نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا جو گول ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے، اس سے ہم دور ہیں. نمبر 3، علم بہت سے لوگوں سے سنیے گا. قاری طیب صاحب کی ایک تقریر کا 1-2 سینٹنس میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. علم بہت سے لوگوں کو، یہ انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے. ایک گوریا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور ببول کے درخت میں وہ اپنی جھونپڑی بناتا ہے. سارے انجینئر مل کر کے وہ ڈیزائن نہیں کر پاتے ہیں. علم اس کو بھی ہے، علم اس کو بھی ہے جس کو اس پرندے کو انجینئرنگ کے لحاظ سے. اگر کمانڈنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شہد کی مکھی رانی پورے کو کمانڈ کرتی، علم اس کو بھی ہے. لیکن ہمارے علم میں اس کے علم میں فرق کیا ہے؟ ہم اگر عالم ہیں تو عالم بنا دیتے ہیں. وہ گوریا کسی کو سکھا نہیں سکتی کہ یہ جھونج کیسی بنے گی. دس از دا بیسک ڈفرینس انسان کے علم میں اور دوسرے کے علم میں. علم کا ہمارا مقصد، اگر ہم نے علم حاصل کیا ہے تو تیسرا مقصد ہے کہ آپ دوسرے کو مہذب بنا دیں. اگر آپ دوسرے کو مہذب نہیں بنائیں تو ہماری بھی کیٹیگری اسی پرندے کے مانند ہے جو خود علم رکھتا ہے لیکن کسی کو پاس نہیں کر سکتا. نمبر 4، ایک چھوٹا سا مقصد پیٹ ہے. علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ پیٹ کا جگاڑ ہو جائے. حقیقت میں یہ تھا بہت چھوٹا سا مقصد، لیکن اس وقت یہ سب پر حاوی ہو گیا اور ٹاپ پر ہو گیا. میں 20 سال تک کالج میں پڑھایا ہوں. میں ہر سال کے بچوں کے جو فارغ ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی 1% صرف لوگ کہتے تھے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے تاکہ میں اپنے رب کو پہچان سکوں. حالانکہ یہ پیڑ جو تھا وہ اصل مقصد نہیں تھا. جیسے ایک آدمی بھینس خریدے، بھینس دودھ بھی دیتی ہے، گوبر بھی بہت دیتی ہے. گوبر کی نیت سے بھینس کا خریدنا بہت بیوقوفی کی بات ہے. بھینس کو خریدے دودھ کی نیت سے، وہ کمبخت گوبر خود بخود دے گی. اس کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کو گوبر نہ دے. لیکن ہماری نادانی ہوگی کہ ہم گوبر کی نیت سے بھینس لائیں اور اس سے دودھ حاصل کریں. ہمارے علم کا مقصد دودھ ہونا چاہیے، بقیہ گوبر خود بخود آ جائے گا. یہ چوتھی بات. 5ویں چیز، اس دنیا کی چابی مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بہت شارٹ میں لکھا ہے، اس کو بتا رہا ہوں. اس دنیا کی چابی اس کو دی جاتی ہے جس کے اندر 2 صفت ہوتی ہے. کتنی صفت ہوتی ہے؟ 2 صفت ہوتی ہے. نمبر 1، قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کی ایبلٹی. زمین، یہ پوری دنیا چلتی کیسے ہے؟ زمین کے خزانے کی بیس پر چلتی ہے. جس کے اندر اس زمین کے خزانے کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی، چابی اس کو دی جائے گی. آپ بولے میں تہجد گزار ہوں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں حج کیا ہوں، مجھے چابی مل جائے. آپ نے حج کیا آخرت کے لیے، نماز پڑھی آخرت کے لیے، آپ اپنا بدلہ وہاں لے لیجیے گا. ایک آدمی کو، ایک مثال دے، ایک آدمی کو کمپنی چلانی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو حساب کتاب رکھنا ہے. وہ وانڈ نکالتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے. مولانا احمد سراج صاحب اپنا بایو ڈاٹا بھیجتے ہیں کہ میں 2 جگہ سے فارغ ہوں، 5 حج کر چکا ہوں، تہجد کبھی مس نہیں ہوئی ہے، نماز 5 وقتہ پڑھتا ہوں. آپ بتائیے مجھے اکاؤنٹنٹ کی جاب مل جائے گی؟
کبھی نہیں ملے گی۔ ایک دوسرا آدمی لکھتا ہے کہ میں CA ہوں اور نمازی بھی ہوں، اس کو پلس پوائنٹ ہو گیا، یہ نمازی نہ بھی دیتا تو بھی جاب ملنے کے چل سکتے، کیونکہ اس کو اپنی کمپنی کا حساب چلانا ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ دنیا چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم ہے کہ آپ زمین کے خزانے کو استعمال کرنے کی صلاحیت کتنی رکھتے ہیں، اس کو چابی دے دی جائے گی۔ دوسری صفت، اگر سب کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے زمین کے خزانے کو استعمال کرنے کی، تو پھر اس کو چابی دی جائے گی جس کے اندر اخلاق ہوگا، جس کو آپ دین کہتے ہیں، تب یہ پلس پوائنٹ بن جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ اکاؤنٹنٹ اگر یہ لکھ دے کہ میں CA ہوں لیکن بل وقتہ نمازی بھی ہوں، تو میں اس کو پریفرنس دوں گا بنسبت دوسرے CA کے۔ یہ دو صفتیں ہوتی ہیں تو دنیا کی چابی ملتی ہے۔ لہذا اس تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا کی چابی سمجھ۔ آپ کو چابی کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ ہماری زمین کے نیچے پیٹرول کہاں ہے۔ ان کی سیٹلائٹ بتاتی ہے کہ یہاں پیٹرول ہے، پھر ہم ان سے کہتے ہیں ابا اس کو نکال دو، وہ نکال دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ابا اس کو فلٹر کر دو، ابا فلٹر کر کے دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو چابی نہیں دی جاتی۔ یہ تو وہ بچہ ہے جو کہتا ہے کہ ابا کیلا، باپ نے کہا بیٹا کیلا کھانا، ابا چھیل دو، چھیل دیا، چبا کے دے دو۔ یہ بچہ ہے، اس کو کیسے آپ کوئی کام لے سکتے ہیں جو کیلا چبانے کی صلاحیت کا رکھتا ہے؟ لہذا تعلیم کا یہ چوتھا مقصد ہوتا ہے اس دنیا کی چابی کو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے اندر تعلیم ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس تعلیم کے ذریعے اتحاد پیدا کرے۔ یا اتنے مدرسے کھل رہے ہیں، جتنے مدرسے کھل رہے ہیں اتنا مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ معلوم آپ کو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 1947 سے کے بعد جتنے مدرسے کھلے ہیں کبھی بھارت میں نہیں کھلے، جتنی جماعتیں نکلی ہیں کبھی نہیں نکلی، جتنی مدارس میں درس قرآن شروع ہوئے کبھی نہیں نکلے، جتنی ہماری آرگنائزیشن سے ہیں، کچھ لوگ بیچارے جو ہے وہ IS کی فری کوچنگ دے رہے ہیں، کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں، کوئی بچوں کو فری پڑھانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کی عزت کا جو پیمانہ ہے وہ چڑھ نہیں رہا ہے پارا، اور نہ چڑھے گا، یہ بھی بتا دیں، نہیں چڑھ پائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ علم کا ایک مقصد جوڑ تھا، ہم نے علم کو استعمال کیا توڑ کے لیے، لہذا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کیسے توڑ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، میں نے اپنی مسجد میں لکھ رکھا ہے فلاں 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 آدمی ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث 14 سال پڑھی ہے۔ یہ 14 سال کا نتیجہ اس بورڈ میں نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ جب ایک طرف بورڈ لگایا جاتا ہے تقریر کے لیے، اتحاد و اتفاق پر بات ہوگی، اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا بھیا؟ وہ بورڈ پہ ہٹا دے تب تو اتحاد و اتفاق ہوگا۔ ایک دائیں ہاتھ میں اتحاد و اتفاق کا بورڈ ہے اور بائیں ہاتھ میں ہر عالم بولتا ہے ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں۔ ہم صحیح اور سب غلط کا نظریہ رکھنے والا کبھی زندگی میں اتحاد نہیں پیدا کرتا۔ میں نے بھی اپنی مسجد میں بورڈ لگایا ہے، آپ میرا نمبر نوٹ کر لیے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، وہ لگائیے بورڈ۔ آپ میں نے اپنی مسجد میں بورڈ لگایا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اذان دے کر تم کو بلایا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ضرور آئے۔ آپ نے لگایا فلاں فلاں نہ آئے، لہذا آپ کبھی بھی امید نہیں رکھیں کہ بھارت میں مسلمان متحد ہو گئے، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ بول رہے ہیں ہم۔ کبھی زندگی میں بھارت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے مسلمان۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، آپ کوشش کریں۔ کیوں؟ کوشش کا قیامت میں ثواب ملے گا، متحد ہونے کا ثواب کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن نے کہا قیامت میں لوگ اپنی کوشش دیکھیں گے، نتیجہ نہیں۔ لہذا یہ 5 بنیادی مقصد ہیں تعلیم کے۔ دوسری بات جو اہم بات، فارغات کے لیے پیغام۔
محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے علمی لحاظ سے بات کی. میں تو تھوڑا سا کان کا بہرا آدمی ہوں, کچھ سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, کبھی کبھی یہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ صحیح سنا ہوں غلط سنا ہوں. بہرحال انہوں نے علمی لحاظ سے گفتگو کی, اہمیت پر, فضیلت پر, اور جو پیغام ان کو دینا تھا وہ الحمدللہ. میں پریکٹیکلی طور پر, اسی لیے میں ان باتوں کو کا قطعی ذکر نہیں کروں گا جس کو ڈاکٹر صاحبہ نے آلریڈی, کیونکہ اس کے ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پریکٹیکلی طور پر چند باتیں اپنی ان بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو فارغ ہیں. نمبر 1, سب سے کم جو علم دین ہے وہ عورتوں میں ہے. کیا وجوہات ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, تم کو دیکھ کر ہی آپ کے محلے والے, آپ کے شہر والے جانیں گے کہ ایک عالمہ کیسی ہوتی ہے. لہذا آپ عملی شکل میں عالمہ بنی رہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی بچیوں کو علم دین سکھانے کے لیے رغبت کریں گے. خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر ہم کان پکڑیں کہ بھیا یہ فارغ ہیں, ہم تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری بچی فارغ نہ ہو. ایسا اگر آپ نے کیا تو آپ اینٹی تبلیغ کر رہی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے. کیا پہلی چیز یہ ہے کہ عملی شکل میں عالمہ رہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو. عورتوں میں وہ اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو علم دین کے لیے مدارس کا جو عورتوں کے لیے قائم ہے لڑکیوں, ان کی طرف رخ کرائے. پہلا. اسی طرح دوسری چیز ایسی رہیں, اس کا دوسرا فائدہ کہ ہم شادی کے لیے بہو تلاش کریں کہ کوئی عالمہ مل جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ایک بیوی عالمہ ہو کر کے ایک معیاری رول ادا کرے گی اور ایک نمونہ پیش کرے گی, تب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بہو عالمہ لانے. ابھی آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ جاب والی آ جائے, ٹیچر آ جائے, کما کے دے. یہ اس تصور کو چینج کر سکتی ہیں آپ کہ نہیں, عالمہ اگر ہوتی ہے تو گھر ایسا چلتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں افسوس کے ساتھ, کئی لوگوں نے مجھ سے, میں اپنی عزیز بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے, خدا کے واسطے یہ بات غلط ثابت کرنی چاہیے. کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ مولانا صاحب عالمہ سے ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ایک بات جو پیدا ہو, یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے, یہ پورے بھارت کے لیول پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ, وجہ کیا ہے, پہلے عالمہ سے شادی نہیں کریں. ابھی کل خدا کی قسم شام میں دبئی سے فون آیا اور اسی بات پر کہ وہ ہماری بیوی عالمہ ہے اور یہ پرابلم ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق لینے کے بجائے احسان دے کر کے دنیا پر جو ہے وہ آپ اپنی ساتھ بٹھا لیں. یہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں, اب تک ہم نے حقوق نہیں دی. اتنی جلدی یہ معاملہ نہیں سنبھل پائے گا. دھیرے دھیرے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہمارا مزاج مردوں کا, ہم نے اسی لیے تو اس کو پڑھایا نہیں, اسی لیے ہم نے ان عورتوں کو نہیں پڑھایا کہ اگر یہ پڑھ لے گی تو ان کو اپنا اسلامی رائٹ معلوم ہو جائے گا اور ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا, معاملہ الٹا ہو جائے گا. لہذا ان کو پڑھاؤ نہیں. یہ برہمن پالیسی ہے, یہ برہمن پالیسی تھی جس کے تحت ہم نے ان کو تعلیم سے دور رکھا. لہذا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن لہذا میں دوسرا پیغام جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ایک دم معاشرے سے نہیں ہونا چاہیے کہ عالمہ سے لوگ اس طریقے سے کہیں کہ میں عالمہ سے شادی نہیں کروں گا. ایسی بات نہیں. تیسری چیز, جب پڑھ کر کے ہم لوگ جاتے ہیں, ہم بھی فارغ ہوئے آج کے 1987 کا فارغ ہوں, دارالعلوم سے 86 کا فارغ ہوں عمر آباد. جب فارغ ہوتے جاتے ہیں تو نیا نیا جوش ہوتا ہے, جوان ہوتے ہیں, تازی حدیثیں قرآن پڑھے ہوتے ہیں. اب جب اپنے محلے پہ پہنچے, فٹافٹ فتوا. خدا کے واسطے مفت میں مفتی نہ بنے. اگر فٹافٹ فتوا دینا شروع کیا آپ نے, نتیجہ معلوم کیا نکلتے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جن کو پیغام دینا چاہیں گے وہ کوئی آپ سے قریب ہوگا ہی نہیں. آپ ان کو قریب کرنے کے لیے نہایت مصلحت سے
پیار سے سمجھا کر کے دھیرے دھیرے. قرآن مجید جانتا تھا کہ عرب شراب کے رسیہ ہیں اور شراب پہلے دن سے اللہ کی نگاہ میں حرام، لیکن اللہ نے ان کے اس رسیہ پن کو کیا کیا؟ دھیرے دھیرے شراب حرام کیا. پہلے کہا کہ شراب بری چیز ہے، دوسرا کہا کہ عبادت کے وقت شراب نہ پیو، تیسرا کہا شراب حرام ہے. وہ رب تھا، وہ پہلا ڈنڈا مار سکتا تھا، کہتا تھا آپ سے شراب حرام، لیکن نہیں. رب ذوالجلال نے یہ بتایا کہ لوگوں کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جائیے اپنی امی سے کہیے میرے باپ کی جوڑو کھانا دیجیے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے. جملہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جملہ ایک دم صحیح ہے. کھانا نہیں ملے گا، جوتے. آپ وہی بات بولیے امی جان بھوک لگی ہے، اچار بھی دے گی، سلاد بھی بنائے گی، کھانا بھی دے گی. ہر صحیح بات ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی، نوٹ کر لیں. اللہ رب العزت صحیح بات جانتا شراب حرام ہے، لیکن ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کر رہا ہے. لہذا مصلحت سے کام لیں، فوراً فتوی بازی پر نہ آ جائے. چوتھی چیز، حقوق حاصل کرنے کے بجائے احسان کو ترجیح دیں. احسان کریں. جب احسان کرنا شروع کریں گے تو سامنے والا جو بھی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کچھ دن میں وہ آپ کے حقوق سمجھنے لگتا ہے. پہلے دن سے ایک چھوٹا سا واقعہ، صحیح واقعہ. مفتی صاحب کے پاس گئے صاحب، انہوں نے کہا مولانا میں نے ایک عالمہ سے شادی کی ہے، بہت شوق سے کیا ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ اکیلے رہوں، میں تمہاری امی کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور وہ بیچارہ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے. مفتی صاحب کے ساتھ کیا؟ مفتی صاحب اب کیا مسئلے کا حل ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا بھائی وہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے، یہ عورت کا حق بنتا ہے کہ ضروری نہیں وہ ساتھ کے سامنے وہ اپنے شوہر کو لے کر الگ رہ سکتی ہے. تو اس نے کہا مفتی صاحب مسئلہ پوچھنے گئے ہیں کہ بتاؤ حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جا کر بیگم سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہم تم کو الگ گھر میں رکھیں گے، ایک دوسری شادی کر لیتے ہیں جو امی کے ساتھ رہے گی تو وہ امی کی خدمت کرے گی اور ادھر ہم دونوں بیویاں رکھیں گے. تو ایسی پوزیشن نہیں آنے دیں، ایسی پوزیشن نہیں آنے دیں کہ مفتی صاحب فتویٰ دینے کے بجائے تمہارے خلاف مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیں. ایسا وقت نہیں آنے دیں. بات کری سمجھے؟ پانچویں اور آخری چیز، ازدواجی زندگی میں قانون سے گاڑی نہیں چلتی ہے، پیار اور مصلحت اور محبت سے گاڑی چلتی ہے. قانون کیا ہے؟ قانون کیوں بنایا گیا؟ پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب قانون کیوں ہے؟ قانون ہوتا ہے ڈسپیوٹ کے وقت پہ استعمال ہونا. جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، جب اختلاف ہو جاتا ہے تب قانون کام کرتا ہے، اور جب تک ڈسپیوٹ نہیں ہوتا تب تک پیار اور محبت سے. مثال کے طور پر قانون ہے، ایک شوہر پر لازم ہے کہ سال میں 3 جوڑا کپڑا دینا. کس کو؟ بیوی کو. کب؟ جب بیوی کو ایک بھی جوڑا کپڑا نہیں دیا جا رہا ہے، اگر وہ عدالت شرعی جائے گی تو شریعت کیا قانون بتائے گی؟ کم سے کم 3 جوڑا دینا. یہ قانون ہے. بیوی کو 20 جوڑا کپڑا بنا رہا ہے سال میں، کون؟ یہ پیار اور محبت میں ہے. ادھر سے بھی پیار اور محبت. اب وہ کہے میرا کھانا پکانا میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارا چوتھا جوڑا بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی کہیں سمجھتا ہے تو کوئی کہیں سمجھتا ہے. قانون وہاں لگتا ہے جب اختلاف ہو جاتا ہے. 2 آدمی کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، کس میں؟ نکاح کے لکھتے نا، گواہ اول گواہ ثانی. اچھا یہ کوئی سنت طریقہ تھوڑا ہے بھائی؟ جس کے سامنے لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، سب گواہ ہیں کہ نہیں گئے؟ سب گواہ ہیں. وہ 2 کا نام کیوں لکھا گیا ہے؟ اگر ڈسپیوٹ ہوا، اختلاف ہوا تو ان 2 کو کم سے کم سامنے لایا جائے، ورنہ گواہ پوری محفل ہوتی ہے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے. اس لیے ان کا اس کا یہ مطلب نہیں وہ اصل ساکشی ہے، اصل ساکشی تو آپ ہے، لیکن وہ قانون کے لیے لکھ دیا گیا ہے. لہذا میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی میں قانون سے زیادہ مصلحت اور پیار سے گاڑی چلائی جائے گی تو گاڑی چلے گی. ہر جگہ آپ بولیں نہیں حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، ایسے بولیں گے وہ سامنے والا فیڈ اپ ہو جائے گا اور پھر مفتی صاحب سے بولے گا مسئلے کا حل بتاؤ. لہذا ان سے بچائیں. تیسری اور آخری بات، 24 منٹ بول چکے ہیں. یہ عورتوں کو
جو علم دین دینے کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ بہت سی باتیں ہیں، دو باتیں بتا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بدعات آپ کے ہمارے سوسائٹی میں، جتنی خرافات، جتنا شرک ہو رہا ہے، بھئی عامل کے پاس سب سے زیادہ پہنچ جاتا ہے. ہر عورت بھارت کی کم سے کم منیمم 2 عامل کا نام جانتی ہے. عالم کا جانے یا نہ جانے، عامل کو ضرور جانتی ہے. مرد جانے یا نہ جانے وہ جانتی ہے. جتنی رسمیں ہوتی ہیں ان سب رسموں کی موجب عورتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارے مولانا پالن حقانی کہا کرتے تھے کہ 4 کتاب مشہور ہے اللہ نے نازل کی، لیکن ایک 5ویں کتاب ہے جس کو آپ لوگ نہیں جانتے. وہ کہتے تھے زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، توریت ہے، ایک اور ایک ہے. تو لوگ بول سکتے کہ اور ایک کیا ہے؟ انہوں نے کہا پورے بھارت کی، اور بھارت سے مراد پرانا بھارت، ان پورے بھارت کی عورتوں نے مل کر کے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے جو پبلش نہیں ہوتا، وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے، کہیں لکھا نہیں ہے، میمورائز ہے. ہر عورت کو ساری رسم اور بدعت یاد ہے. قرآن میں نماز میں کتنے فرض ہیں یہ ہماری بہن کو نہیں معلوم ہے، لیکن شادی کے وقت میں اگر چھوٹ گئی تو دوسری آ کر یاد دلا دی کیا ماں وہ دیکھیے نہیں تمہیں نا. یہ جو چکر ہے اس عورت، اگر عورت کو علم دین حاصل ہوگا تب انشاءاللہ سوسائٹی سے شرک بدعات ختم ہوں گے. اگر ان کو نہیں ہوگا نا تو تم مولانا بنے جو سراج صاحب گھوم رہے ہو باہر جتنی تکلیف کر لو تمہارا گھر برباد ہوگا. وہ صحیح ہوگی سوسائٹی صحیح ہو جائے گی. یہ پہلی بنیادی وجہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم. پوری آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے تاکہ تم مردوں عورتوں سے سکون حاصل کرو. اللہ نے یہاں عورت کی طرف نسبت کی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. عورت کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں خاص کر شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. وہ اسی وقت ہوگا جب علم دین ہوگا. جب علم دین ہوگا تب اس کو سکون حاصل ہوگا. لہذا یہ 2 بنیادی وجہ ہیں کہ اگر نسلوں کو سنبھالنا ہے تو علم دین آپ کو دلانا ہے، اور گھر میں اگر سکون چاہتے ہیں تو بھی علم دین کی ضرورت ہے. جہاں پر بھی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، جس کے گھر میں بھی روزانہ کی کرکری ہے، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ اسلامی تعلیمات کا فقدان کمی بنیاد ہے اس گھر میں کرکری ہونے کی. لہذا یہ مین ضرورت ہے. ان کو تعلیم، ان کے حالات کیوں خراب ہوئے؟ فتح القدیر ایک بہت بڑی کتاب ہے فقہ میں احناف کے مسلک کی. ایک فتح القدیر جو ہے وہ تفسیر ہے اور بھی کئی. یہ عورتوں کو جو مسجد سے دور کیا گیا نا، یہ اس کے نتائج برآمد ہو. جس وقت اور حیرت ہوگی آدھی آدھی بات نقل کی جاتی ہے، جہاں پر بھی عورت کے مثال کے پہ نماز میں جماعت سے آنے کو مکروہ لکھا ہوا ہے احناف کی کتابوں میں. یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا لکھا ہے. آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر اوباس قسم کے لوگ لچے لفنگے ایسے ہو گئے ہیں کہ مسجد میں اگر عورت آتی ہے تو ان کی عزت کو خطرہ ہے، تو ایسے وقت پر کہا گیا ہے، فتویٰ دیا گیا کہ عورتیں اب مسجد میں نہ آویں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. یہ بات شروع ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر جس طریقے سے عورتیں آتی ہیں مسجد میں، اگر اللہ کے رسول یہ دیکھ لیتے تو جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا ان کو بھی منع کر دیا جاتا. اس وہاں سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد جتنا حالات خراب ہوتے گئے ایک پر ایک فتوے آتے گئے. اب اس کے بعد حالات اب اتنے خراب ہو گئے کہ ان کو آپ نے دینی مسجد سے دور کر دیا، ان کو مدارس سے دور کر دیا، مساجد سے دور کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم اور اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں معلوم. اب مجبور ہو کر کے دیکھیے فتویٰ کیا دیا گیا. وہ فتویٰ آپ کو بتایا نہیں جاتا ہے. جماعت میں عورتوں کے نکلنا جائز ہے، دارالعلوم کا فتویٰ نہیں ہے. دارالعلوم نے آج بھی دے رکھا ہے ناجائز اور رجوع بھی نہیں کیا ہے. مظاہر العلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ عورت کا جماعت میں نکلنا ناجائز ہے. دونوں کا فتویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود
ہم تبلیغی حضرات نے بیٹھ کر اس مسئلے کو ضرورت محسوس کیا اور فتویٰ دیا گیا کہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عورتوں کا بیت لینا جائز قرار دیا گیا، اسی وجہ سے فتویٰ دیا گیا کہ مدینی مدارس عورتوں کے لیے قائم کیے جائیں۔ لہذا وقت کی ضرورت کے لحاظ سے وہ فتویٰ تھا اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے یہ فتویٰ ہے۔ لہذا جب تک ان کو مسجد سے نہیں جوڑو گے بابو، میں نے مسجد بنائی ہے، 2 تاریخ کو افتتاح ہوا ہے، میں نے کہا چاہے تم جتنا فتویٰ لاؤ، ہماری مسجد میں تراویح میں بھی عورتیں آ سکتی ہیں اور ہماری مسجد میں ہر جمعہ میں عورتیں آ سکتی ہیں۔ ہم نے پورا سسٹم الگ سے بنایا ہے، عورتیں کدھر سے آئیں گی کدھر جائیں گی کسی مرد کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پہلے دن سے پلاننگ کر کے مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری بہنیں اور مسجد سے جڑے۔ لہذا یہ ساری بنیادی وجوہات ہوئی جو ان کے اندر دین نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔